وہ نور محمدی آدم کے پیشانی مبارک میں چمک رہا ہے، اس لیے پروردگار عالم میں نے آدم کو سجدہ کر لیا۔ المختصر نسلن بعد نسل، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، یعنی 1,24,000 کم و بیش کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا نیر ارض و عجم مالک دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا نا، تو جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا کہ اے لوگوں مجھے اللہ کا نبی مانو، اے لوگوں مجھے پیغمبر رسول مانو، تو ابو جہل جیسا کمینہ نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، ابو لہب جیسا کمینہ نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، حامان نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، سداد نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، تو نبی پاک صاحب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور آج کرتے ہیں پروردگار عالم ابو جہل نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حامان نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سداد نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی اسلام کو میرے محبوب ابو جہل نبی کو نبی مانے ابو لہب نبی کو نبی مانے حامان نبی کو نبی مانے حامان نبی کو نبی مانے نبی کو نبی مانے اور تاریخ کو دیکھو، حرمین شریف ہے، وہ حرمین شریفین ہے، درود پاک پڑھ لو محمد اپنی باری پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی وہ نبی جس نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ بغداد شریف کے شہر میں ایک موچی رہتا تھا جو بڑا غریب تھا، جس طرح ہمارے اور آپ کے دلوں میں حضور سرور کائنات فخر موجودات غریبوں کے داتا بیووں کے اسرا نیر ارض و عجم مالک دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کی زیارت کرنے کی ہمارے اور آپ کے دلوں میں طلب ہوتی ہے کہ کاش آقا مجھے بھی بلا لیتے، رسول اللہ کے روضے اقدس کی زیارت کر لیتا، میری نگاہیں روضہ رسول اللہ پر پڑ جاتی۔ اور تاریخ کو دیکھو، اسی طرح وہ غریب موچی بغداد میں رہتا تھا، اور اتنا غریب تھا وہ موچی کو آپ حضرات جانتے ہیں نا، جوتا چپل سلنے والے کو موچی کہتے ہیں۔ وہ موچی بہت غریب تھا، وہ ایک پیسے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں جب اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ میں حرم شریف کی حرم شریف جا سکوں، میں طواف کعبہ کر سکوں، طواف کعبہ پہنچ سکوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے اقدس کی زیارت کر سکوں، تو قافلہ جب تیار ہوا، حج کا مہینہ آیا، حاجی حضرات چلنے لگے، وہ بھی موچی تیار ہوا، تو جس طرح قاری سبحان علی صاحب نے اور دیگر بھائیوں نے جب طواف کعبہ کے لیے عمرہ کے لیے تیاری بنائی، تو اپنے دوستوں اقارب کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اپنے گاؤں والوں کو بلانے کے بعد اسی طرح وہ غریب موچی جب طواف کعبہ کے لیے تیار ہوا تو اس نے لوگوں کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد میں عالموں کو بلایا، تو جب عالم صاحب تشریف لے کر کے آئے، دعوت کھائی، دعوت کھانے کے بعد میں عالم صاحب کہتے ہیں بھائی طواف کعبہ کے لیے جا رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے اقدس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن صبح تم سب لوگوں کے یہاں گھوم لینا،
عالم صاحب نے مشورہ دیا، جب صبح صادق ہوا فجر کی نماز اس نے پڑھی، پڑھنے کے بعد میں ایک دروازے پر پہنچا، اور جب دروازے پر پہنچا تو تاریخ بیان کر رہی ہے کہ پہنچا اور دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، میرے گھر میں کوئی مرد حضرات نہیں ہے، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حالانکہ عالم صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جب تم لوگوں کے گھر جانا نا تو لوگوں کو جو تکلیفیں پہنچائی ہے ان سے معافی مانگ لینا، کاش اگر اس نے معاف نہیں کیا تو تمہارا حج قبول نہیں ہوگا، تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ اور تاریخ کو دکھاتا ہوں، تاریخ کو جب وہ گیا اور جب یہ بات اندر سے آواز آئی میرے گھر میں کوئی مرد موجود نہیں ہے، وہ فوراً پلٹا اور جب وہ پلٹا خوشبو آئی، گوشت کے گھر میں پک رہا تھا، اس گھر میں گوشت کی خوشبو اس کے ناک میں پہنچی، وہ فوراً پلٹا اور پلٹنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے بھی گوشت کھلا دیں۔ تو اندر سے آواز آئی کہ اے جناب تمہارے لیے یہ حرام ہے اور میرے لیے تمہارے لیے یہ حرام ہے اور میرے لیے حلال ہے۔ تو وہ موچی کہنے لگا آپ رسول اللہ کے چاہنے والی ہیں، آپ امت محمدیہ میں ہیں، آپ کے لیے کیسے جائز ہے، حلال ہے اور میرے لیے حرام ہے؟ تو وہ خاتون اندر سے جواب دیتی ہیں ہاں یہ میرے لیے حلال اس لیے ہے کہ آج میرے چھوٹی بچیاں ہیں، آج کئی دنوں سے میرے گھر میں پھاقا چل رہا ہے اور میرے گھر میں کھانے کے کوئی انتظام نہیں ہے اور میرے گھر میں آج کئی دن سے کوئی چیز جو ہے بنا ہوتا نہیں ہے، آج میرے بچوں کی جان جانے کی باری ہے، اس لیے میں جانور کیا گوشت کے آئی ہوں اور میں اپنے بچے بچا رہی ہوں۔ اسلام میں حرام ہے مردار چیز کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اگر ایسا وقت آ جائے کہ اگر اس کے گھر میں پھاقا چل رہا ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے اور ملنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، تو سوچو تو صحیح اس چیز کو کھا کر کے اس کی جان اگر بچ جائے تو وہ حلال ہے اس کے لیے۔ اور تاریخ کو دیکھو، وہ وہاں سے پلٹا اور پلٹنے کے بعد میں وہ چلنے لگا، پھر 4 قدم بڑھا، بڑھنے کے بعد پلٹنے کے بعد میں کہا آپ کو تو ہے کرتی ہے، آپ کو وہ لوٹ آیا کرتا ہے، آج اس کے انتظار میں تھے، کافرہ نکلنے والا تھا، کافرہ والا پھر بات پہنچا، کافرہ والے کہنے لگے کہاں چلا گیا تھا، تمہارے انتظار میں تمہارے تک پہلے تھے، جلدی تک تیار ہو جا، کافرہ کے ساتھ چل، انہیں لگا نہیں، کافرہ کا بات نہیں ہو جائے، زیارت حرمین شریفین کے لیے جائے، روضہ رسول اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جائے، میں نہیں جا پاؤں گا۔ وہ حج میں اتار کے تیار تھے، وہ یوں جانے لگے اور یہ جو ہے لوٹ کر کے آیا، اپنے گھر میں بیٹھ جایا کرتا ہے، مہینے میں آیا کرتے ہیں، وہ بڑا مدینہ
عرض کرنے کے لیے گئے تھے کہ جب آپ کا سفر پورا ہو گیا حضرت قطب بختیار کا جب سفر پورا ہوا ان کے جو ساتھ میں لوگ تھے لوگ کہنے لگے جو چلتے ہیں بازار میں سامان خرید لیں خریدنے کے بعد میں کل یہاں سے روانہ ہونا ہے یہاں سے نکلنا ہے حضرت قطب بختیار کا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم لوگوں کو خریدنا ہے خرید لو آپ اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ حرم شریف میں آج میری آخری رات ہوگی آپ جو ہے حرم شریف کے شہر میں سہجان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے رہتے ہیں پوری رات تسبیح تحلیل کرتے ہیں لیکن سب کے سب ساتھی سلسلہ چلتے ہیں حضرت قطب بختیار کا فرماتے ہیں کہ جب رات کا دو حصہ گزر چکا رات کا ایک حصہ جب بچا نہ تو آسمان سے دو فرشتے اترے اپنے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ایک فرشتہ پوچھتا ہے کہ 2 لاکھ حاجی حضرات حج کرنے کے لیے آئے ہیں کتنے لوگوں کی حج اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور کتنے لوگوں کی نہیں کی تو دوسرا فرشتہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے حاجی حضرات آئے تھے سبھی حاجی حضرات کے حج کو اللہ تعالیٰ نے قبول و مقبول عطا فرما لیا تو پوچھا یہ کیسے فرشتے اپنے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو دوسرا فرشتہ کہ ایک حاجی ایسا ہے جو حج کرنے کے لیے نہیں آیا اور اس حاجی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ حاجی کے حج کو مقبول عطا فرما لیا 2 لاکھ حاجی حضرات کے حج کو اللہ نے قبول فرما لیا پھر فرشتہ رہنے والا ہے وہ کون ہے فرشتہ فرماتا ہے وہ بغداد کا رہنے والا ہے بڑا نام ہے حضرت قطب بختیار کاکی فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ بات سنی نا تو میرے ساتھی اپنے گھر کے لیے روانہ ہونے لگے تو کہنے لگے قطب چلو چلائیں لوگ ادھر روانہ ہوئے اور میں فوراً وہاں سے بغداد کے لیے روانہ ہو گیا جب سے میں نے فرشتوں کے باتوں کو سنا میرے دل میں طلب پیدا ہو گئی کہ اللہ کی ایسا نیک بندہ ہے جس کے صدقے میں اللہ نے 2 لاکھ حاجی حج کو فرما دیا دیکھو تو صحیح اللہ کا بندہ ہے یہ حضرت بختیار کاکی فرماتے ہیں حضرت قطب بختیار کاکی وہاں سے روانہ ہوئی آپ بغداد پہنچے لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی پتہ تو صحیح آخر بھلا شخص کہاں رہتا ہے تو لوگوں نے کہا آپ اس نالائق کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ اس بدبخت کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ اس کمینے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو طواف جاتا نہ سکا جو حرم شریف جا سکا جو رسول اللہ کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا تھا وہ جانا سکا اس کمینے کے بارے میں بات کرتے ہیں حضرت قطب بختیار کاکی پکڑ گیا حضرت بختیار کاکی فرما کے تم سچ کے ساتھ میں جانتے نہیں ہو وہ لوگ کہنے لگے ہیں کہ آپ نہیں جانتے طواف کعبہ جاتے جا نہ سکا اس کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں حضرت قطب بختیار کاکی فرماتے ہیں بتا تو صحیح وہ رہتا کہاں ہے حضرت قطب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ لوگوں نے بتایا حضرت قطب بختیار کاکی اس کے گھر پہنچے دروازے پر دستک دی اس نے کہا کون تو یہ کہتے ہیں مجھے اندر آنے کی اجازت دو میں مسافر ہوں تو وہ اندر سے کہتا ہے کہ حضرت ویسے میں بہت ستایا ہوا ہوں لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں اپنے ساتھ مسلمانوں ابھی تک تو لوگ گالیاں نہیں دیتے لیکن اگر میرے ساتھ مجھے ماریں گے بھی سوچو تو صحیح حضرت قطب بختیار کاکی فرماتے ہیں نہیں میں کسی کو نہیں سکر گیا ہوں گا آپ دروازہ کھولے اس نے دروازے کو کھولنے کے بعد حضرت قطب بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں وہ شخص وہ حضرے میں بیٹھا ہوا ہے اور اب کو آنسو آ رہے ہیں یہ سوچ کے حاجی حضرات نے کہا ہے کہ
بچوں کا لینا چاہتے